ہم دکان پہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دینے کے لیے دکان دی ہے، اور گاہک آتا ہے تو سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے میری آمدنی کرنے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے. نہیں، خدا کی قسم، گاہک یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ اس وقت اذان بھی ہو رہی ہے، گاہک بھی آ گیا ہے. تم نماز کے لیے جاتے ہو، نماز سے لینے کا یقین ہے یا گاہک سے لینے کا یقین ہے؟ تم راستے کس کو سمجھتے ہو، گاہک کو یا نماز کو؟ اللہ نماز کے وقت گاہک کو لائیں گے. اللہ نے سارے اسباب اس امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ بندہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اور بندہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں. جی ہاں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے، ادھر گاہک آئے گا، ادھر مغرب کی اذان ہو جائے گی، تاجر سمجھے گا، سوچے گا کہ نماز کے لیے جاؤں یا اس گاہک کو سامان دوں. اگر نماز کے لیے جاتا ہوں تو گاہک ہاتھ سے چلا جائے گا، اگر گاہک کو سامان دیتا ہوں تو نماز جائے گی. جس چیز پر یقین ہوگا اس کو مقدم کرے گا. اگر یقین کائنات کی شکلوں پر ہے تو نماز کو چھوڑ کر گاہک سے کو مال دے گا، اور اگر یقین اعمال سے لینے کا ہے تو گاہک کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ نہیں، رزق اللہ دیتے ہیں. گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے. گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے تو تجارت بھی رزق کا ذریعہ نہیں ہے. سوال تو یہاں آ کر کھڑا ہوگا جب نماز اور گاہک، کسٹمر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تب فیصلہ ہوگا کہ تم ایمان والے ہو یا تم تجارت والے ہو. سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اب فیصلہ ہوگا کہ مومن ہو یا تاجر ہو. یہ ہے سیدھی بات. بات کو سمجھنا چاہیے. بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں، یہ اسباب چھوڑ دیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے. جی ہاں، بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں کہ اسباب کو حکم پر چھوڑ کر اسباب کو حکم پر چھڑوانا چاہتے ہیں. اسباب جس وقت گاہک آ کر کھڑا ہوا ہے اس وقت کہتے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اب گاہک کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اس پر رزق دیں گے، اللہ اس پر رزق دیں گے. یہ نہیں کہ اگر گاہک کو مال نہیں دیتا ہے تو رزق نہیں ملے گا، کہ نہیں، رزق اس پر نہیں ملے گا کہ تم گاہک کو مقدم کرو. رزق ملے گا کہ تم گاہک کو چھوڑ کر عمل کو مقدم کرو. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابہ کا یقین ظاہر سے ہٹایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں. لوگ کہتے ہیں کہ اسباب ہوں اور اسباب کارآمد ہوں. لوگ کہتے ہیں اسباب بھی ہوں، اسباب کارآمد بھی ہوں. حالانکہ جب اسباب کا ہونا ہی اصل نہیں ہے تو کارآمد ہو یا ناکار ہو، اسی کا فرق پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ واقعی تقوی کے ذریعے تعلق قائم کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کی حیثیت کو کھول دیتا ہے. جی ہاں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. جی ہاں، رزق ان کے پیروں میں آ کر گرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں. ایک مشرکہ عورت وہ ریوڑ چراتی ہوئی ملی. اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے. دیا ہے دودھ چاہیے. اس نے کہا، مشرکہ عورت نے، میرے پورے ریوڑ میں سب چھوٹی بچیاں ہیں بکری، ایک بھی بکری گیابن نہیں ہے. کسی نے آج تک دودھ نہیں دیا ہے، کوئی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی بکری گیابن نہیں ہے اب تک میرے ریوڑ میں، اس میں کوئی دودھ کے قابل نہیں ہے. تو یہ نہیں جواب دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو دودھ کیسے آ جائے گا؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی. dailymarkers.com فرمایا دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. سمجھایا یہ، دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. جو بات آپ نے سمجھائی صحابہ کو، وہ صحابی یہ بات مشرک عورت کو سمجھا رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مشرکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دودھ اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ.
کہا مانتا نہیں ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل اب تک ہوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے تھن، کیا کہاں سے دودھ آئے گا؟ جب بکری گیابن نہیں ہوئی، کسی بکری نے بچہ نہیں دیا تو یہ دودھ کہاں سے دے دے گی؟ فرمایا نہیں، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا۔ اس نے جو حکم تھا پورا کر دیا کہ لو یہ ہے کہ جا اپنے گھر سے بڑا برتن لا دودھ کا، جو بڑے سے بڑا برتن تمہارے گھر میں ہو وہ لے آؤ۔ وہ مشرکہ عورت بڑا برتن لے کر آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر پیالے کو بھرا جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ سمجھایا نا؟ میں ایمان کی تعلیم عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی تعلیم کیسے دی تھی؟ ایمان کی تعلیم، ہاں، یہ تھے وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اب بکری دودھ والی ہو یا بغیر دودھ والی ہو یا دودھ دے کے فارغ ہو چکی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے لینا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ایک تو اللہ رب العزت اپنی قدرتی ظاہر فرماتے ہیں، قدرتی ظاہر فرماتے ہیں کہ زمین سے غلہ دے دیں، اور ایک قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیں جس مٹی سے غلہ اگنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کیا جو مٹی گھر کی مرمت کے لیے لا کر رکھی گئی۔ یہ سمجھایا گیا کہ تو عمل مقدم کرو، کیونکہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدے بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں برکتوں کے راستے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ عمل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت عمل پر کامیاب فرماتے ہیں، اللہ عمل پر کامیاب فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عمل پیش کیا جائے، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ مسجد میں آئے، 3 مرتبہ مسجد میں آئے، تینوں مرتبہ نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، اور ہر مرتبہ جا کر پوچھا کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر جا کر پوچھا، پھر مسجد آئے، پھر جا کر پوچھا۔ کیوں؟ اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اور یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی سے لینے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں، صبر اور نماز۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 2 سبب بتائے ہیں بنیادی، صبر اور نماز۔ کیا مطلب ہے صبر کا؟ کہ صبر کا مطلب یہ نہیں صرف کہ پٹتے رہو اور امید کرو کہ اللہ تعالی کی مدد آئے گی، کہ نہیں، میری بات یاد رکھنا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو حکم پر جمانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ روزے کو صبر کہا ہے کہ روزہ کھانے سے، پینے سے اور پیٹ کی خواہش آدمی کو روک دیتا ہے، روزے کو صبر فرمایا ہے، فرمایا روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، اس لیے صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر لائے پھر نماز لائے۔ کہ نماز کب بنے گی؟ کہ نماز جب بنے گی، نماز جب بنے گی جب معاملات میں تقویٰ آئے۔ دیکھو یہ بات سمجھنی چاہیے، کون سی وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے میں اللہ کی مدد لوں؟ کہ وہ نماز ہے، سنو توجہ سے، وہ نماز ہے جو نماز طہارت کے ساتھ ہے، جو نماز، ذرا توجہ چاہتی ہے بات، وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ،
پہلے صبر لائے پھر نماز کیوں؟ کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد لو جو نماز طہارت کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی نا. کیوں بھائی؟ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے نا بھائی. اتحانہ تو کرو کچھ. جی ہاں کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں. بغیر طہارت کے نماز نہیں. اور طہارت صرف غسل وضو کرنے کا نام نہیں. میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں. طہارت صرف غسل وضو کا نام نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے وضو کر لے کہ پاک ہو جاوے. کہ نہیں. نماز کے لیے آنکھ استعمال ہوگی، دماغ استعمال ہوگا، دل استعمال ہوگا، ہاتھ پیر سارے اعضاء نماز کے لیے استعمال ہوں گے. اس سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرنے کے لیے ان کو پاک رکھنا سب سے پہلی ضرورت ہے. ذرا توجہ سے بات سننا. یہ جو غسل کر لیا پاک ہو گیا یہ نہیں، یہ ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. آپ جانتے ہیں کپڑے کے دو رخ ہیں. کپڑے کے دو رخ ہیں اور دونوں رخ پر نجاست لگی ہوئی ہے. تو بتائیے آپ کپڑا ایک طرف سے صاف کریں گے یا دونوں طرف صاف کریں گے؟ ذرا ہاں نہ تو کرو. دونوں طرف سے. ادھر سے بھی صاف کرو ادھر سے بھی صاف کرو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کپڑا صاف کرو دونوں رخ سے. ادھر سے بھی صاف کرو ادھر سے بھی صاف کرو. نجاست دونوں طرف لگی ہوئی ہے. سنو غور سے بات. آپ نے غسل کیا وضو کیا آپ کا بدن ظاہر میں پاک ہو گیا، لیکن اس بدن کے اندر کا حصہ، اس کھال کے نیچے کا حصہ جو ناپاک خون سے، جس میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، سود کا، غبن کا، یتیم کے مال کا، سب سے پہلے اس کا سوال ہے کہ صبر تو ہے نہیں پھر نماز کیسے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے. سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جتنی پاکیزہ غذا ہوگی اتنے پاکیزہ خیالات ہوں گے. ورنہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء سے جو احکام ٹوٹیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک گناہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرے گا. اس کی یہ نہیں چاہے گا نامحرم کو دیکھے، آنکھ نہیں مانتی ہے میں کیا کروں. یہ چاہتا ہے گناہ نہ کرے، پیر نہیں مانتے ہیں چل کر جاتے ہیں گناہ کی طرف. میں نہیں چاہتا ہاتھ سے یہ گناہ ہوتا مگر ہاتھ مجبور ہو گیا ہے. میرے ہاتھ نے مجھے مجبور کر دیا ہے. کیوں؟ جن اعضاء کے اندر حرام کمائیوں کا خون دوڑ رہا ہے ان اعضاء سے گناہ ہی ہو سکتے ہیں، نیک اعمال نہیں ہو سکتے. سیدھی نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے اعضاء گناہ کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اعضاء گناہ کریں گے. اس لیے کہ اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون ناپاک دوڑ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں. تقوی لاؤ معاملات میں. جی ہاں، اس لیے کہ یہ بھی پاکی کا ایک حصہ ہے. جیسے بدن کو پاک کرنا ہے پانی سے، ایسے بدن کو پاک رکھنا ہے غذا سے. جیسے بدن کو پاک رکھو پانی سے، ایسے بدن کو پاک رکھو غذا سے. اور بغیر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ایک لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. 1 روپیہ سود کا یا 1 لقمہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا اور ایک مسلمان کو ذلیل کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے، زیادہ برا ہے. پہلا بیان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیان، اس میں یہ ہے پہلا بیان. ابوبکر رضی اللہ خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیان ہے، اس میں یہ فرمایا
کہ ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے، اور 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے عرض کیا ہے کہ پہلے تقوی اللہ معاملات میں اخلاق، معاشرہ، عبادات، تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ یعنی عملی سرمایہ اعضاء انسان ہیں، انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں، انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں۔ اگر اس میں دوڑنے والا خون پاک ہے تو اعمال پاکیزہ ظاہر ہوں گے، دوڑنے والا خون ناپاک ہے تو ان سے اعمال گندے، اور ان سے اعمال معاشرے گندے معاشرے کے اور برے معاملات کے، برے اخلاق کے اعمال اس کے بدلے سے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کو یہ راستہ دکھلایا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا۔ ان واقعات سے پچھلی تاریخیں بتانا مقصود نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو صحابی تھے، ہو گیا، ہم تو صحابی نہیں ہیں۔ ہاں جی وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ہو گیا، ہم تو نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، کہ ہم ایمان والوں کی مدد قیامت تک ایسے کریں گے جیسے ہم نے مدد نبیوں کی ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر، صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مدد اور نصرت کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، مومن کے عمل کے ساتھ ہے، قیامت تک کے لیے۔ مدد زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء اور پچھلے صحابہ کرام کے واقعات وہ قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھو مدد کے ضابطے یہ ہیں، دیکھو یہ مدد کے ضابطے ہیں۔ یہ نہیں، لوگ اولیاء کے واقعات سنتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ اولیاء کے واقعات اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں، صحابہ کی غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعارف کے لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی غیبی مددیں صحابہ کے عمل کی قوت کو بتلانے کے لیے ہیں کہ ایک قیامت تک ہمارے ایمان والو، اگر تم نے عمل کو یوں مقدم کیا اور تم نے عمل پر اللہ سے یہ امید رکھی تو اللہ تمہارے ساتھ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ اللہ کی اتنی مدد ہوگی جتنی 10 صحابہ کے ساتھ ہو۔ ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا جتنا 50 صحابہ کو ملے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی اس پر، صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے ایک مومن کو 50 کے برابر اجر ملے گا، یہ 50 کون، ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ اکرام کو اعمال پر اٹھایا۔ میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات ہیں۔ وہ 3 آدمی جو غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا، یہاں موت کے سوا کو نظر نہیں آتا تھا، یہ نہیں کہ حکام ہٹا دیتے چٹان۔ آج کل مسلمان بیچارے جن حالات کے شکار ہیں، اب بھی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہ لیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہے یہ چاہ لیں گے ہمارا بھلا ہوگا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں تمہارا مولا ہے، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے غیر میں اپنی کامیابی کو کی امید کر کے بیٹھے۔ جی ہاں، صحابہ کا نعرہ ہے یہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔
اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے جب چٹان نے راستہ بند کر دیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا اور کچھ نہیں سامنے، تو کہا کہ بس اس چٹان سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو اعمال تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا۔ اللہ نے چٹان کو عمل پر ہٹایا، یہ بھی نہیں کہا اے اللہ فرشتوں کو بھیج اس کو ہٹائے، اس لیے کہ انبیاء نے بھی کبھی ملائکہ کو طلب نہیں کیا مدد کے لیے۔ ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکارے اپنی مدد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی فرشتوں کو بھی نہیں پکارا اپنی مدد کے لیے۔ وہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر مسلمان عمل کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اسباب بنا کر پکارتے ہیں۔ ہمارے اور صحابہ کے پکارنے میں فرق ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے صحابہ کے اللہ کو پکارنے میں فرق ہے۔ ہم پکارتے ہیں اللہ کو اسباب بنا کر، اے اللہ یہ دکان ہے تو نفع دے دے، یہ زمیندارہ ہے تو غلہ دے دے، اے اللہ یہ حاکم ہے تو اس کے دل میں ڈال دے یہ ہمارے ساتھ یہ کر دے، اے اللہ وکیل کے دل میں ڈال دے کہ یہ مجھے مقدمے میں کامیاب کر دے، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے، اے اللہ صدر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے، اے اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا علاج کر دے۔ سوچو تو صحیح، مسنون دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم ساری ظاہری شکلوں کا انکار کر کے تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو جس طرح چاہے ہماری مدد کر، تو جس طرح چاہے۔ سنو تو صحیح، ساری مخلوق میں اور سارے ملائکہ میں سب سے بڑی مخلوق جبرائیل، ابراہیم علیہ السلام نے مدد کے لیے جبرائیل کو طلب نہیں کیا، جبرائیل نے خود تقاضا کیا کہ اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا، مجھے بھیج دے۔ اللہ نے بھیجا مدد کے لیے نہیں، مدد کے لیے نہیں، امتحان کے لیے، مدد کے لیے نہیں۔ اگر ان سے مدد لیں تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں۔ جی ہاں، خلیل اللہ کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، آپ ذرا سا دنیا میں آپ کو سوچ لیجئے، آپ کا کوئی دوست ہے وزیر، اور وہ کیا کہ آپ کا کام میں کروں گا، اور آپ وزیر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کام کریں، اپنی حاجت کو کہیں، آپ کا دوست برداشت کرے گا؟ بولو تو صحیح، کسے برداشت کرے گا کہ نہیں میں آپ کا دوست ہوں؟ اللہ سے دوستی ہے تو پھر جبرائیل سے مدد لینے کا مطلب ہے؟ جبرائیل آئے مدد کے لیے، فرمایا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں، اما الیک فلا، کہ میرے ساتھ یہ سمندروں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پانی کا نظام ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے، چاہیں اس پہاڑ پر آپ کو رکھا ہے اس میں ڈالنے کے لیے آگ میں، اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جاویں، چاہیں تو ہم پانی کا بہاؤ لاویں اس آگ کو بہا کر لے جاویں، نہیں، اما الیہ، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ سے لینا جب فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اللہ سے لینا کائنات میں ان حکام کے راستے سے، وزیر کے راستے سے، سبب کے راستے سے، تجارت زراعت کے راستے سے لینا کیسے کامیابی لاوے گا؟ جب اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے لینا نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت،
یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر دے. آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر روایت میں کہیں نہیں ملے گا کہ اے اللہ تو فرشتوں کو بھیجے میری مدد کرے. نہیں، فرشتہ اللہ کا غیر ہے. کہا یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر، اے رحمان میری مدد کر. یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر. یہ فرشتہ آیا خنجر لے کر اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے. اس فرشتے نے کہا، پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. تو نے پہلی مرتبہ یا رحمان پکارا، میں پہلے آسمان پر تھا. تو نے دوبارہ یا رحمان کہا تو دوبارہ کہنے تک میں آسمان دنیا پر آ گیا تھا. اور تو نے تیسری مرتبہ یا رحمان کہا تو میں زمین پر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جی ہاں، یہ راستہ بتلایا تھا کہ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے غیر میں اپنے مسائل کا حل دیکھے. نہیں، اس کے مسائل کا حل کا تعلق براہ راست اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے ہے. یہ تھی بات. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دعوتی اسی کی ہے کہ مسلمان ظاہری اسباب سے نکلے اور یقینی اسباب پر آوے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. میرے دوستو عزیزو، اس یقین کو بدلنے کے لیے، ان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت ہے. اصل بات یہ ہے، اس یقین کو بدلنے کے لیے، عبادات کی تکمیل کے لیے دعوت ہے. سمجھتے تھے جس چیز کو تم دعوت میں لاؤ گے اس میں کمال پیدا ہوگا یقین کے اعتبار سے. جس چیز کو تم دعوت میں لاؤ گے اس میں کمال پیدا ہوگا یقین کے اعتبار سے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں پیش کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. یعنی اسباب سے روکا نہیں ہے، اسباب سے روکا نہیں ہے. اس لیے اسباب کا چھوڑنا رہبانیت ہے، اور اسباب سے کامیابی کی امید رکھنا یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی ہے اس لیے کہ اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. کامیابی تو وعدے کے راستے میں ہے، وعدے کس پر ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسباب ترک کرانا مقصود نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت. اس لیے دوستو عزیزو، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. ایک ناکامی آتی ہے بے دینی سے، ایک ناکامی آتی ہے جزوی دین پر. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کی گلی میں سے 10 قسم کے تار گزر رہے ہیں. یہ بجلی کا تار ہے، یہ پاور کا تار ہے، یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ آپ کے گھروں کی بجلی کا تار ہے، یہ گلی کی بجلی کا تار ہے، یہ حکومت کا تار ہے، یہ آپ کا ذاتی تار ہے. کہ بھئی ایسا ہی ہے نا، سینکڑوں تار گھروں میں گلی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تار ایک کٹا ہے، جوڑا جا رہا ہے دوسرے کے ساتھ، اس سے روشنی نہیں آئے گی بلکہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ احکام توڑتے ہیں معاملات میں، احکام توڑتے ہیں معاملات میں. جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کا
ان حالات کو حل کرنا چاہتے ہیں عبادات سے کہ پریشانی آ گئی ہے کیا کریں، یہ پریشانی آ گئی ہے کہ نماز کے ذریعے کامیابی لو، کہ نماز سے تو بے شک کامیابی ملے گی، لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ جو آدمی انسانوں کو حقوق مار کر اپنی پریشانی کا علاج نماز میں تلاش کرے، وہ کام اس کی پریشانی دور ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ حکم توڑا ہے معاملات میں، جو حالات آ رہے ہیں معاملات میں حکم توڑنے کی وجہ سے ان کا حل تلاش کر رہا ہے عبادات میں، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن میں حکم پورا کر دو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سے تار ٹوٹا ہے اسی تار کو جوڑ لو تو روشنی آ جائے گی گھر میں، گھر میں روشنی آ جائے گی۔ تار صحیح تار نہیں جوڑا ہے، جی ہاں آپ دیکھتے ہیں صبح شام آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ لائٹ نہیں آئی کہ تار جوڑ دیا، کہ نہیں آئی کہ غلط جوڑ دیا، اس کو کھول کے اس میں لگاؤ کہ غلط تار جوڑ دیا، لائٹ نہیں آئی۔ جی ہاں سمجھتے تھے کہ اعمال میں روشنی، اور اس روشنی کی ان اعمال کے نور میں انسان مسلمان کو چلنے کا جو راستہ ملے گا وہ ملے گا نہیں جب تک ان اعمال میں ظلمتیں ہوں گی، اور اعمال میں ظلمتیں اس وقت تک ہوں گی جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے۔ سیدھی بات ہے، یعنی عجیب بات ہے، لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، حکم توڑتے ہیں معاملات میں اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں حالات کے عبادات کے ذریعے۔ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے، جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر لائن کا حکم پورا کرو، اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے۔ ورنہ دوستو عزیزو، اس زمانے میں لوگوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا ہے، ایک درمیان کا راستہ نکالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کنارے کنارے، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں۔ وہ دیکھتے ہیں حالت دیکھ کے خراب ہو تو یوں کر لو، اذا حالت خراب ہو تو یوں کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں چلو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرو کہ غیروں کے طریقوں پر کام کر لو، جب نقصان ختم ہو جائے گا پھر تم اسلامی طریقے پر آ جانا۔ سوچو تو صحیح، حالانکہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے، جس پر اللہ نے نقصان کی وعید اور مسلمان کو بتلا دیا ہے کہ حکم توڑو گے تو میں بے برکتی لاؤں گا۔ مسلمان گناہ کے راستوں میں کامیابیاں تلاش کرتے ہیں کہ یہ حالات آ گئے ہیں کیا کروں کہ اس طرح تجارت کروں۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں، درمیان درمیان میں چلیں، جیسا موقع ہو ایسا کر لیں۔ نہیں، بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کے تمام احکام کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز بہت سارے اعمال کے مجموعہ کا نام نماز ہے، اگر ایک سجدہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ناقص ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن معاملات میں حکم توڑ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ ساری عبادات حق والے لے اڑیں گے اور اس عابد کے گناہ، اس عابد کو ان حق والے گناہ دیے جائیں گے، اور عابد کی ساری عبادتیں حق والے لے جائیں گے اور اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ معاملات میں حکم توڑا، حقوق مارے اور عبادات خوب لے گیا ہے، نماز کی، روزوں کی، حج اور زکوٰۃ کی اور عمروں کی اور خیر کے کاموں کی، لیکن اس کا حق مارا ہے، اس کی دکان دبائی ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اس کو گالی دی ہے۔
حق والے آئیں گے قیامت میں، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جس طرح نماز چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اسے نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا عبادت ہے. پورے دین پر چلنا عبادت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی یہ محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے. اس لیے اس پورے دین کو وجود میں لانا ہے. اس لیے پورے دین کی دعوت ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح پورا دین ایک ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح اس پورے دین پر لانے کے لیے جو محنت اور دعوت ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کو اس طریقے پر لاؤ جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت کو دے کر گئے ہیں. تبلیغ کو اس سنت پر لاؤ جو سنت آپ کی تبلیغ کی ہے. حکم ہے اللہ کا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی جی آپ پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ہر جماعت میں نکلوں، ہر جماعت میں نکلوں اور بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں خود نکلوں اور خود ان کا پیغام خود پہنچاؤں ہر ایک کو. تبلیغ کیا ہے، دعوت کیا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. سیدھی بات ہے. سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی، سمجھ میں بات اس لیے آئے گی نہیں کہ دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے اور رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں. دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے اور رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کسی بھی ذریعے سے پیغام بھیجنا تبلیغ نہیں ہے. سنو، اگر آپ غور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں جتنی بھی رواجی شکلیں دین کی بات کو پھیلانے کے لیے چل رہی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ہم بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہو جائے گا. سنو توجہ سے بات، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. سنو توجہ سے بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کی نجات کا، جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، یہ بات تو قرآن حدیث سے بھری ہوئی ہے کہ اگر یہ امت دعوت پر نہیں تو یہ امت نجات نہیں پا سکتی دعوت کے بغیر. یہ پکی بات ہے، یہ بات بالکل اٹل ہے اور قرآن حدیث اس کے گواہ ہیں کہ اگر یہ امت دعوت پر نہیں آئے گی تو یہ امت نجات نہیں پا سکتی. اس امت کی نجات، اس امت کے خسارے سے نکلنا وہ دعوت پر موقوف ہے. اور دعوت کسے کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں. زمانہ بدل رہا ہے، زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے دعوت کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. لوگ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانے کو دعوت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ امر معروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 بنیادی فریضے ہیں جن کے بغیر امت خسارے سے نہیں بچ سکتی. قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے والعصر میں
اس میں جو تواصی بالحق تواصی بالصبر ہے، تواصی بالحق کہتے ہیں امر معروف کو، تواصی بالصبر کہتے ہیں نہی عن منکر کو. یہ ایک عملی محنت ہے. یہ کتابوں میں لکھ کر، اشتہاروں میں چھاپ کر، یا اخبارات میں امر معروف نہی عن منکر کا کالم لکھ کر، یہ طریقہ نہی عن منکر کا نہیں ہے. بلکہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اور تمہارے افضل امت ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تم خود چل کر جاؤ لوگوں کے پاس اور ان کو دعوت دے کر انہیں کفر و شرک کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تب تم خیر امت ہو سکتے ہو، ورنہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے. بات توجہ سے سننا بہت. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. پکی بات ہے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کیا کریں گے امریکہ جا کے، پہنچ گیا وہاں دین، کیا کریں گے یورپ جا کے، وہاں پہنچ گیا دین. حالانکہ یقینی بات یہ ہے امر معروف و نہی عن منکر، تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ ایک عملی محنت ہے. یہ ایک عملی محنت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ تھا نا، اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے تو بات کا پہنچانا مشکل تھا، اس لیے لوگ جا کے دعوت دیتے تھے. اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، اس لیے اب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنو غور سے بات. نماز جس کا وقت بہت محدود ہے، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ آلات ہے نا، چینل ہیں اور نیٹ ہیں اور آلات اور یہ موبائل ہیں، ان کی باتوں کو پھیلانے کے لیے سہولت ہے، تو کیا ضرورت ہے مشقتیں پڑھنے کی؟ جب سہولت ہے، جب سہولت ہے تو مشقتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. جس کام کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں لوگ اس کو مشقت کہہ کے چھوڑتے ہیں، اور جس کام سے نبی نے روکا ہے، جس چیز سے نبی نے روکا ہے، اس کو سہولت سمجھ کے اختیار کرتے ہیں. ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا جو میں ابھی سمجھاؤں گا آگے. جس کام کے لیے نبی نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسے مشقتیں چھوڑ دو، اور جس چیز سے نبی نے روکا تھا اسے کہتے ہیں اس میں سہولت اسی اختیار کر دو. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جب حق کو چلانے کے لیے اور دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے باطل کے آلات اور باطل ذرائع استعمال کیے جائیں گے تو اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا. اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا. کیوں کہ یہ سارے طریقے باطل کے پھیلانے کے ہیں، حق کے پھیلانے کے نہیں ہیں. حق کے پھیلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان حق کی دعوت کو لے کر خود حرکت میں آئے. اس لیے کہ مجاہدہ مسلمان کے بدن کے استعمال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کا استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے. میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ جنہیں ذی علم بھی کہا جائے، وہ بھی اس خیال میں ہیں کہ جب ایک بات پہنچانے کی سہولت ہے تو پھر پھرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا میں مثال دینا چاہتا ہوں ایک، اور میری یہ بات یاد رکھنا سب. نماز جس کا وقت بہت محدود، آپ جانتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں عصر مغرب کے درمیان کا وقفہ. بعض ایسے ممالک ہیں جہاں دو نمازوں کے درمیان کا وقفہ اتنا کم ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوتا کہ دوسری نماز فوراً پڑھنی پڑتی ہے. اتنا کم وقفہ درمیان. تو میں نے عرض کیا کہ نماز جس کا وقت محدود اور متعین ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اس نماز کے لیے اذان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ گھر گھر جا کر
لوگوں کو نماز کے لیے بلا کر لاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ تک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو جا کر کہا گھر پر نماز کے لیے آ جائیے، وہ آ گیا، آخر والے کے انتظام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اجازت دیجئے، آپ اجازت دیجئے۔ ہمارا صحابہ نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، کوئی شادی ہو، کوئی تقریب ہو تو ہم اس میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ڈھول بجاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا سارنگی بجاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا اعلان یا ڈھول بجا کر کریں، سب کو بتا دیں گے ایک دفعہ کہ جب ڈھول بجے تو سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کے لیے، نقارہ بجے گا نماز کے لیے، یا سارنگی بجا دے، آواز اس سے بلند ہو جاتی ہے، تیز، جیسے مائک لگے ہوئے ہیں، یہ مائک سے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ناقوس سارنگی استعمال کریں جس سے نماز کی آواز، چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، سب کو آواز پہنچ جائے گی، نماز کی سب آ جائیں گے۔ یا اگر یہ نہیں تو ایک شکل بہت آسان یہ ہے کہ ہم سب کو بتا دیں گے، ایمان والوں کو، کہ جب تم دھواں اٹھتے ہوئے دیکھو مسجد سے تو نماز کے لیے آ جائے کرو، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم مسجد میں آگ جلا دیں گے اور دھواں اٹھے گا، بلندی میں جائے گا دھواں، تو لوگ دیکھ لیں گے کہ بھئی چلو نماز، دھواں اٹھ رہا ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ سنو غور سے بات، یہ اس زمانے کے آلات تھے آواز کو پہنچانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ صحابہ نے یہ پیش کیے، فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہود کا ہے ڈھول بجا کر جمع کرنا، یہ طریقہ نصارہ کا ہے سارنگی بجا کر جمع کرنا، یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے آگ جلا کر جمع کرنا۔ ہم اس میں سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم نماز جیسے عمل کے لیے جس کا وقت متعین ہے، تاخیر ہوگی تو قضا ہو جائے گی، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ فرمایا نہیں، یہ چیز استعمال نہیں کریں، حالانکہ ان چیزوں کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی۔ ڈھول میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ڈھول کے، سارنگی میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنی آواز کے۔ وہ سارنگی ہے جو آج ترقی کر کے یہ مائک بن گئے، کیا حرج تھا اس میں؟ سوچو۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، طریقہ نصارہ کا ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تم جاؤ، جا کر دعوت دو، نماز کے لے کر آؤ۔ آپ نے ان آلات کے استعمال سے روک دیا، نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے بھی۔ تو جو مسلمان سمجھتا ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا ان آلات کے ذریعے، نہیں، بلکہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، یہ ہے نہی منکر، کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لاؤ، اور منکر کرنے والے کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آؤ۔ چنانچہ ان آلات کو چھوڑا عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ، انہوں نے دیکھا خواب میں ایک فرشتہ سارنگی لیے کھڑا ہے، ہمیں چاہیے، کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ کہا کہ نہیں، نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کا استعمال مت کرنا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اسی فرشتے نے اذان سکھلائی عبداللہ ابن عبد ربہ کو، اسی فرشتے نے اذان سکھلائی۔ صبح آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے خواب میں اذان دیکھی ہے۔ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر اور رواجی طریقوں سے بچنے پر اللہ دعوت الہام کریں گے۔ اذان دعوت تامہ ہے، یہ الہام کی گئی ہے رواجی شکلوں کو چھوڑنے پر۔ آج بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ دعوت سنت کے طریقے پر ہے تو اللہ رب العزت کام کرنے والوں پر کام کے نفع کی شکلیں کھولیں گے، اور اگر کام کرنے والے رواجی طریقوں میں پڑ گئے تو رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں، سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو متحرک بنایا تھا، اپنے دین کو لے کر خود حرکت میں آؤ، اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرو۔
اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرو. پھرنا اللہ کا امر ہے. حضرت فرماتے تھے اگر اس طرح سے پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پھرنا مستقل امر ہے. پھرنا مستقل کام ہے. انفرو، پھرو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے، جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. اور جب تک ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ نے شرط لگائی قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین کی مدد تو ہم بھی کر رہے ہیں. مسجد تعمیر کرائی ہے، کنواں کھدوایا ہے، یتیم خانہ میں نے بنوایا ہے، غریب غربا کو سردی میں کمبل میں تقسیم کرتا ہوں، اتنے فقراء کے کھانے کا انتظام میں نے کیا ہے. ہمارے یہاں فرماتے تھے یہ سارے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ دین کی نصرت نہیں ہے اور یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے. یہ نصرت مسلمان کی ہے، یہ نصرت مسلمان کی ہے. مسلمان کی نصرت الگ ہے، اسلام کی نصرت الگ ہے. مسلمان کی نصرت اور مدد غیر مسلم بھی کر دیں گے اور کرتے ہیں. اللہ ان کو اس کا بدلہ دے دنیا میں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے کام آتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے اور دے رہے ہیں. ہاں، لیکن اس کو دین کی مدد سمجھنا اور مال خرچ کر کے آدمی بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں نے فلاں خیر کے کام میں مال خرچ کر دیا ہے، کہ نہیں، مال کا خرچ کرنا یہ مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے. اللہ جو مدد کریں گے مسلمان کی وہ دین کی مدد پر کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ مدد جو ہم کر رہے ہیں مسلمان کی کر رہے ہیں، اسلام کی نہیں کر رہے. اسلام کی مدد کیا ہے یہ کو یاد رکھنا. اسلام کی مدد مال سے کبھی نہیں ہوئی. اسلام کی مدد مال سے نہ کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی ہوگی. اسلام ملک و مال سے نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی قائم ہوگا. اسلام کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نصرت یہ ہے، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے. یہ اسلام کی نصرت ہے. رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آئیں. اس کو اللہ نے قرآن میں نصرت کہا ہے. یہ سورہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ نصرت اور فتح یہ ہے کہ ملک و مال آ جائے، غیروں پر قبضہ ہو جاوے، اس کو فتح سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ فتح اور نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا، اس امت کو متحرک بنایا تھا. اپنے دین کو لے کر یہ امت حرکت میں رہے، کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جیسے پانی حرکت میں رہتا ہے، جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں ہریالی، وہاں باغات، وہاں کی فصلیں عمدہ ہوتی ہیں. دیکھو ملک شام کی زمین نہروں کی زمینیں ہیں. آپ جانتے ہیں جہاں جہاں سے نہر گزرتی ہے وہاں کے آس پاس کے علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جاری پانی پاک رہے گا، پاک کرے گا. کنویں کا پانی ناپاک ہوتا ہے، نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. جہاں آپ پیشاب کریں وہیں آپ وضو کر سکتے ہیں نہر کے پانی پر. جو گندگی تھی بہہ گئی. پانی کا بہاؤ گندگی کو فوراً ختم کر دے گا. اس طرح اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے پاک رکھے گی. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے ایسا پاک رکھے گی جیسا جاری پانی پاک رہتا ہے. اور جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں سرسبزی، شادابی، اور وہاں کی زمین نرم ہوتی ہے، وہاں کی زمین نفع کی چیزیں اگاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان دین کو حرکت میں آ جائے تو اللہ رب العزت وہ ساری غیبی نصرتیں دوبارہ نازل کرنی شروع کر دیں گے جو مسلمان کے دین کی نصرت کو چھوڑنے کی وجہ سے بند ہے. اس وقت مسلمان غیبی مدد سے محروم ہے، پکی بات ہے. یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان قتل ہو، یہ نصرت نہیں ہے
کہ مسلمان کا مال لوٹا جائے، یہ نصرت نہیں ہے۔ ایک جگہ مسلمان مالدار ہیں، یہ نصرت نہیں ہے۔ ایک جگہ مسلمان فقر سے مر رہے ہیں، یہ نصرت نہیں ہے۔ نصرت کیا ہے؟ دیکھو میری بات یاد رکھنا، نصرت جب بھی آئی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے، بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے۔ جہاں جہاں تک علاقے مسلمانوں کے وہاں تک بارش ہوئی ہے، ایک بالشت بھی بارش اپنی زمین سے باہر نہیں تھی، صحابہ خود فرماتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں جہاں تک مسلمانوں کی زمین ہے وہاں تک بارش ہوئی۔ اس کا یہ نصرت نہیں ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا مالدار ہے، ایک طبقہ مسلمانوں کا فقر میں ہے، نہیں، یہ نصرت نہیں ہے۔ نصرت تو آئے گی بے اعتبار مجموعے کے۔ آپ دیکھیں حضرت جابر کے یہاں کھانا ہوا، سارے مسلمانوں نے کھانا کھایا، کھانا 2 آدمیوں کا تھا یا 3 آدمیوں کا تھا، اس سے زائد کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن نصرت، یہ نصرتیں نقل و حرکت پر ہیں، کیونکہ تم اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ اس کا تصور اور اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری کا ادا کرنا نقل و حرکت کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقے میں جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے۔ دعوت دینے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جماعت نے کہا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی طبقے پر آ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ہمارے دعوت دینے کی کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اس لیے جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں۔ اس زمانے میں تو لوگ اخبار میں ایک کالم دے کر دین کی باتوں کا سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ نہیں، یہ نہیں، اس کو نہیں کہتے دعوت۔ دعوت تو نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ دعوت ہے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں کہ عمل کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ڈالا تھا نقل و حرکت پر، وہ ڈالا کس لیے تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ تم بات پہنچا کر آ جاؤ، وہ اس لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر کہ تم جہاں جاؤ وہاں والوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکالو۔ ان جاہلوں کو علماء حق سے جوڑو، ان جاہلوں کو علماء کی مجالس سے جوڑو، اور انہیں دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکالو اور انہیں عمل کے ماحول میں لا کر رکھو۔ بے شمار قصے ہیں، کہاں تک بیان کیے جاویں۔ سیرت بھری ہوئی ہے اس سے کہ صحابہ پھرتے اسی لیے تھے تاکہ جو جہاں ملے اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں۔ اور یہ بات حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کی دعوت پر لوگوں کے قلوب کو خیر کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر تھا۔ اس سفر میں بھی آپ نے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا، کیونکہ دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو خود دعوت دیں۔ ڈاکو کون ڈاکو کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ کون ان سے ملنا چاہے گا؟ اور آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے لیے اس خطرے کے وقت میں بالارادہ وہ راستہ پکڑا جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اس میں ڈاکو ہیں۔ فرمایا ہمیں ڈاکوؤں سے ہی ملنا ہے، ان سے ملنے کے لیے راستہ اختیار کیا ہے۔ سوچو تو صحیح ذرا دعوت کی اہمیت۔ ہم تو اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو بھی دعوت نہ دیں،
ہم تو گلی سے گزرتے ہیں، بیسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، کسی کو دعوت نہ دیں. جی ہاں. اور آپ ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ایک خطرے کا سفر ہجرت کا، اس خطرے پر دوسرا خطرہ. کیوں بھائی آپ بتائیے، اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو کیا آپ راستے پر جائیں گے؟ بولو تو صحیح. نہیں جائیں گے، تو خطرہ ہے. آپ سے کہا گیا خطرہ ہے، فرمایا چلو اس راستے سے ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے. آپ نے دونوں کو دعوت دی، دونوں ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، جو وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کا اللہ کے نبی کے لیے ہے، خدا کی قسم وہ وعدہ اس دعوت پر قیامت تک ہر امتی کے لیے ہے. اس لیے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا دشمنوں کے پیروں کو کہ یا رسول اللہ یہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، فرمایا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ عجیب بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ، جی ہاں دیکھیں نا قرآن میں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے ساتھ میرا رب ہے. آپ فرما رہے نہیں، دو باتیں فرمائی، گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہی وعدہ امتی کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہ وعدہ امتی کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف اس امت کا مسئلہ اجتماعی انفرادی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے علماء نے، سنو عجیب بات ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور اعمال، سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں پوری قوت لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں. جی ہاں، سوچو تو صحیح. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے عبادت پر، نماز پر، ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اصلاح کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمادہ نہ کرے. اور آمادہ کرنا، وہی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آمادہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کتابوں کے اندر علم لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھ لو، نہیں. کتابوں کا علم، کتاب میں لکھنا امر معروف نہیں ہے، منکرات کی کتاب میں لکھنا نہی منکر نہیں ہے. یہ اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ لگا ہے کہ اوامر نواہی کتابوں میں لکھ دو تاکہ آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. نہیں، کتاب میں اوامر کا لکھنا امر معروف نہیں ہے، اور کتاب میں منکرات کو لکھنا یہ منکرات کا علم ہے، یہ منکرات کی سے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ معروفات کا علم ہے، یہ معروفات پہ لانے کی محنت نہیں ہے. معروفات، منکرات اگر لکھے ہیں کتابوں کے اندر تو یہ اوامر نواہی کا علم ہے، یہ اسے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام لانے کی محنت نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقل حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا، یہ اصل دعوت ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ بس سب کے ذہن میں رہے، تبلیغ اور دعوت کا موضوع ہی پھرنا ہے. ہم اس لیے عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے. الصلاۃ جامعہ، اس کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ جمع کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا
کہ ادھر والے سامنے کے رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے اس رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے ادھر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں۔ جی ہاں، یہ جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ ہمارے اجتماعات کا مقصد صرف بات کر لینا اور چند کچھ وقت کے لیے جمع ہو جانا نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ ساری امت کا ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے۔ پیر کے انگوٹھے میں اگر زخم ہے، آپ بتائیے، آپ پیر کے انگوٹھے کے زخم کے آدمی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ زخم کہاں ہے؟ زخم پیر کے انگوٹھے میں ہے، صرف پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، پورا بدن صحت یاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں۔ عجیب بات ہے، جب حدیث میں فرما دیا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں دین ہندوستان میں تو بہت دین ہے، کافی ہے، فلاں ملک میں بے دینی ہے تو اس ملک کی ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے؟ یہ کہنا چاہیے انگوٹھا بیمار ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک انگوٹھے کی بیماری پورے بدن کی بیماری سمجھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ پورا بدن بے چین ہے انگوٹھے کے زخم کی وجہ سے۔ ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان، صوبے میں رہنے والا ہر مسلمان، اس علاقے میں رہنے والا ہر مسلمان سارے عالم کے لیے بے چین ہو کہ اگر امریکہ میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو۔ یہ نہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پیر کے زخم کا انگوٹھا پیر کا نہیں ہے، یہ پورے بدن کا زخم ہے۔ بخار پورے بدن کو ہے اس ایک زخم کی وجہ سے۔ اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو فالج پڑ گیا ہے، کیونکہ جب فالج پڑ جاتا ہے کسی پر تو اس کے پیر میں کیل چبھے، یا اس کے آپ دیکھیں گے جب فالج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر ان کے پیر میں کوئی چابی یا کوئی کیل چبھا کے دیکھتے ہیں، اگر پیر ہلے اور مریض پورا بدن اس کا ہل جائے اور مریض کو تکلیف محسوس ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں الحمدللہ آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، اٹیک ہوا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، فالج کا اثر نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں نا، کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو برین ہیمریج ہو جائے یا دماغ کی رگ پھٹ جائے، بلڈ پریشر سے ہو جاتا ہے عام طور سے، پہلا کام کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بتاؤ؟ پیر میں سوئی چبھائیں گے، یہ ہاں سر میں نہیں، سر سے دور پیر میں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیر کا تعلق دماغ سے رہا یا نہیں رہا۔ جی ہاں، دماغ کی رگ کو پیر میں جا کے چیک کرتے ہیں، تو جیسے ہی کیل چبھائی پیر میں پورا بدن ہل گیا، کیوں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ الحمدللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر ساری دنیا کی بے دینی کے لیے مسلمان بے چین ہے اور وہاں دین کا نقصان ہو فلاں ملک میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے اندر کیل اگر چبھے اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جائیں، تم کہا جائے گا کہ ہاں اس کے پیر کا تعلق اس کے جسم سے ہے اور اس کے تمہارا یہ آدمی خطرے سے باہر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان خطرے سے باہر ہے اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر ہے، اور اگر یہ پیر میں کیل چبھانے سے یہ مریض نہیں ہلتا ہے اور یہ مریض کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ مریض بس پھر جیسی زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی آپ جانتے ہیں یہ زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی